نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حکم براہ راست ہے آگ کو حکم براہ راست ہے، کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوست بزرگ عزیزو، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاویں، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا. دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات. حیات الصحابہ میں حضرت نے جتنی تائیدات غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کی رضا کی طلب اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت نظام احکام ہے. اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے، روشنی نہیں ہے. زمین ہے، غلہ نہیں ہے. دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں. تو دیکھ لو، یہ ہے سارا نظام کائنات. اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی. اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات پر محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہیں. خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو. کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا. کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں. نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں بیان کرو. اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے 50، ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی. زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے.
نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں، جن اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے. دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، تیسرا آیا ابو درداء کہاں ہو مکان جل رہا ہے، لیکن سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے. جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں، وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں، وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے جل سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں ایک ساتھ معاملہ ویسا ہی کروں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوستو عزیزو، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے وہاں ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی آپ کے پاس 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت نے حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم،
تم کیا ہو؟ یہ نہیں فرمایا کون ہو. ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ